السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہے حج تمتع کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، حج تمتع، حج قران، حج افراد، یہ حج کی ادائیگی کے 3 طریقے ہیں. حج تمتع کہتے ہیں کہ انسان اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں، اشہر حج شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں. حج کے مہینے، حج کا احرام اسی مہینے میں، انہی مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے. شوال سے پہلے حج کے احرام باندھ کر نہیں جا سکتے ہیں، اور ذوالحجہ کے بعد نہیں جا سکتے. تو اس طرح سے جو ہے حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ اشہر حج میں، حج کے دنوں میں انسان جو حج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھ کر جائے، عمرے کی نیت سے جائے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے. پھر جو 8 تاریخ کو، 8 ذوالحجہ کو مکہ سے جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہیں سے احرام باندھ، حج کا احرام باندھے اور حج کی نیت سے پھر منی، عرفات اور مزدلفہ اور پھر جو ہے تمام ارکان کو ادا کرے. اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. تمتع یہ ہے کہ اس نے فائدہ اٹھایا، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اور بیچ میں حلال بھی ہو گیا، آزاد ہو گیا بیچ میں احرام کی پابندی سے. تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں. تو اس کو چاہیے، ایسا شخص جو ہے میقات سے صرف عمرے کی نیت کرے گا اور عمرے کی نیت سے مکہ جائے گا، مکہ جا کر عمرہ کے ارکان واجبات ادا کر کے حلال ہو جائے گا، یعنی احرام کھول دے گا اور جو ہے حلق یا تقصیر کرا کے بالوں کے، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ میں رہے گا. 8 ذوالحجہ کو پھر نئے سرے سے وہ احرام باندھے گا، نئے سرے سے وہ احرام باندھے گا اور احرام باندھ کر کے پھر وہ حج کے تمام ارکان ادا کرے گا. منا جائے گا 8 تاریخ کو احرام باندھ کر کے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز جو ہے قصر کے ساتھ اپنے اپنے اوقات پر پڑھے گا. پھر فجر کی نماز پڑھے گا. پھر دن نکلنے کے بعد 9 تاریخ کو وہاں سے جو ہے عرفات جائے گا. عرفات جا کر کے وہاں غروب شمس تک، سورج غروب ہونے تک وہاں جو ہے وقوف کرے گا، اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ جمع تقدیم کے ساتھ قصر کرتے ہوئے پڑھے گا. 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی ظہر کے وقت میں قصر کرتے ہوئے دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھے گا. اور پھر پورا دن جو ہے اللہ کے ذکر میں، دعا میں، استغفار میں گزارے گا. اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے جو ہے پھر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوگا. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھے گا. مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں قصر کرے گا عشاء میں، اور دونوں کو جمع تاخیر کے ساتھ، یعنی عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز ادا کرے گا. اور پھر جو ہے رات بھر جو ہے مزدلفہ میں آرام سے سوئے گا، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھے گا. فجر کی نماز پڑھ کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر مشعر حرام کے پاس وہاں قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرے گا. جب صبح بالکل روشن ہو جائے گی پھر وہاں سے منی کے لیے روانہ ہوگا. منی پہنچ کر سب سے پہلے بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارے گا. پھر 7 کنکریاں مار کر کے قربانی کرے گا، قربانی یعنی ہدی کے جانور ذبح کرے گا، یا اگر اس نے جو ہے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا ہے، اسلامی بینک وغیرہ کو، تو اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی. اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کرائے گا، یعنی بالوں کو یا مڈا لے بہتر ہے، یا چھوٹے کرا لے مرد ہے، اور عورتیں صرف قصر تقصیر کرائیں گی، چھوٹے کرائیں گی بالوں کو اپنے. اور اس کے بعد پھر جو ہے جائے گا مکہ طواف افاضہ کے لیے. مکہ پہنچ کر طواف افاضہ کرے گا.
اور پھر سعی کرے گا، طواف و سعی کر کے پھر منی واپس آ جائے گا۔ منی پہنچ کر کے جو ہے پھر وہ رات منی میں گزارے گا۔ دوسرے دن پھر زوال کے بعد، سورج چڑھنے کے بعد یعنی اذان ظہر کے وقت جو ہے زوال کے بعد جو ہے تینوں جمروں کو، پہلے چھوٹے کو، پھر بڑے درمیانی کو، پھر بڑے کو 7 کنکریاں مارے گا، اور پھر وہ رات منی میں رہے گا۔ پھر 12 تاریخ کو پھر جو ہے وہ تینوں جمروں کو رمی کرے گا، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانی کو، پھر بڑے کو، اور اس کے بعد پھر اگر وہ آنا چاہے 12 تاریخ کو تو سورج ڈوبنے سے پہلے وہ مکہ کے لیے روانہ ہو جائے گا، اور اگر ٹھہرنا چاہے تو رات گزار کر کے پھر 13 کو تینوں جمروں کو بے ترتیب، چھوٹے کو، پھر درمیانی کو، پھر بڑے کو رمی کر کے پھر وہ مکہ کے لیے روانہ ہوگا، اور مکہ پہنچ کر کے جب تک رہنا ہے رہے گا، اور جب مکہ سے جانا ہے تو طواف وداع کرے گا۔ طواف وداع کرے گا جو ہے، صرف اس میں طواف ہوگا، سعی نہیں ہوگی، صرف طواف کرے گا، سعی نہیں کرے گا، اور طواف وداع کر کے پھر اپنے وطن کو روانہ ہو جائے گا۔ یہ ہے حج تمتع۔ تو تمتع اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے فائدہ اٹھایا، لیکن اس میں وہی ہدی کا ذبح کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہدی کا نہیں ذبح کر سکتا ہے، نہیں استطاعت ہے، تو اس کو 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر لوٹ کر کے۔ 3 روزے ایام حج میں رکھ لے اور 7 روزے گھر لوٹ کر کے رکھے، اگر اس کو قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ اس کو قربانی لازم ہے، کہ وہ قربانی عام طور سے کہتے ہیں اس کا نام ہے ہدی ذبح کرنا اس پر لازم ہے جو تمتع کرنے والے کے لیے۔ وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ